इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर पंजाब और गवर्नमेंट पंजाब को आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। गवर्नर साहब, मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स और हमारी सीनियर ब्यूरोक्रेसी, मैं आज आप सबके सामने अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जिधर हम पहुँचे हैं इसके पीछे काफ़ी काम हुआ है। सबसे पहले तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता था जब तक हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट कानून था, फोरक्लोजर लॉ। ये जब तक ये कानून पास नहीं होता था, ये अदालतों में पड़ा हुआ था कई सालों से, तो इसको 2 साल लगे इस कानून को पास करने के लिए। और इसमें मैं आज ख़ास तौर पे अपनी अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अगर ये हमारी ना मदद करते और ये कानून ना पास होता तो आज हम ये प्रेजेंटेशन ना कर सकते, क्योंकि फोरक्लोजर लॉ एक ऐसा कानून है कि इसकी वजह से बैंक फाइनेंस करता है। अगर ये कानून ना हो तो बैंक्स पैसे नहीं देंगे, जिसको मॉर्गेज फाइनेंसिंग कहते हैं, वो पाकिस्तान में ना होने के बराबर थी। हमारा 0.2% टोटल पाकिस्तान की मॉर्गेज फाइनेंसिंग थी, जो कि मगरब के अंदर, यूरोप में, अमेरिका में 80% से ऊपर है। तो अगर ये नहीं है फाइनेंसिंग, और जो नहीं थी अभी, तो इसका मतलब कि अगर आपके पास कैश नहीं है, आप घर ही नहीं बना सकते, आप घर खरीद ही नहीं सकते। तो सारी दुनिया के अंदर कैश तो लोगों के पास नहीं होता, लेकिन क्योंकि बैंक्स फाइनेंस करते हैं, और ये जो भी बात की गई कि जो वो महीने की अपना किराया देते हैं वो ही किस्तें बन जाती हैं बैंकों के लिए, और वो बैंक को, वो बजाय किराया देने के बैंकों को किस्तें देते हैं और वो घर उनका अपना हो जाता है। और ये इसी तरह सारी दुनिया के अंदर जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके अंदर इस तरह लोग अपने घर खरीद सकते हैं। और इसलिए आम लोग, तनख्वाहदार तबका, पुलिस वाले, सरकारी नौकर, लोअर स्टाफ, बल्कि मज़दूर भी, इन सब के पास ये होता है एक अपॉर्चुनिटी कि एक अपनी किस्तें दे के बैंकों को और अपना घर हो उनका। तो इसलिए मैं अपनी अदलिया का ख़ास तौर पे आज शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अगर ये कई सालों से बैंकों में, ये अदालतों में फंसा हुआ था, तो ये जो हमारे दौर में उन्होंने क्लियर किया, और उसकी वजह से आज हम ये पूरी अपनी जो हाउसिंग, लो कॉस्ट हाउसिंग, वो लोग, उस तबका, वेल्डर, मैकेनिक, ये सारे लोगों को अब पाकिस्तान में मौका मिलेगा अपना घर बनाने के लिए। उसके बाद मैं आज LDA का, इमरान मुनीर, आपको, आपकी लीडरशिप के अंदर LDA का जो अभी लोगों, आपने अपने जो परफॉर्मेंस थे उनको जब आपने खड़ा किया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तालियां ही नहीं किसी ने बजाई। बड़ी कंजूसी की आपने तालियां बजाने में, क्योंकि इन्होंने, देखें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखें, जब एक सिस्टम के अंदर बुराइयां आ जाती हैं, करप्शन आ जाती है, रुकावटें आ जाती हैं, कि वो रुकावटें इसलिए डालते हैं कि अगर जब तक आप रुकावट ना हो, जब तक आप पैसे नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। ये जब इदारों के अंदर इस तरह की बुराइयां आ जाती हैं, तो जब आप चेंज करने लगते हैं ये टाइम लगता है और मुश्किल है, क्योंकि वो जो पुराना स्टेटस को है वो चेंज नहीं आने देता, क्योंकि उनका पैसा जाता है, वो स्टेटस को होता है। उसको अगर आप उसको अगर वो रुकावटें नहीं, पैसा रास्ते में पेश नहीं करेगा तो पैसा कैसे उसको बनाएगा। तो एक पूरा सिस्टम डेवलप हो जाता है ऐसे। और बदकिस्मती से मेरी उम्र इतनी है कि हमने अपनी आंखों के सामने ये सिस्टम को डिटीरिएट, ख़राब होते देखा, और ये सारा सिस्टम बन गया कि रिश्वत दो तो काम होगा। तो जब आप इसको चेंज करते हैं
یہ بڑا اس کے لیے ایک ویژن چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے ایک ڈٹرمنیشن, ایک ریزالو, ایک ارادہ چاہیے ہوتا ہے, اور ہو جاتا ہے دنیا میں. اور ہم کتنے ملک جانتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا, چینج کیا انہوں نے. تو پاکستان نے اگر چیلنجز 21ویں صدی کے میٹ کرنے ہیں تو ہمیں اپنا آپ کو چینج کرنا ہے. تو مجھے اس لیے خوشی ہے کہ عمران منیر نے بڑی, ان کے ہوتے ہوئے ایل ڈی اے نے اور پھر پوری پنجاب گورنمنٹ کی بیکنگ تھی, انہوں نے بڑے چینجز لے کے آئے ہیں, آٹومیشن لے کے آئے ہیں. اگر ہم نے اپنی ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے لے کے آنی ہے تو آٹومیشن آنی پڑے گی. آٹومیشن کی بڑی ریزسٹنس ہے سارے سسٹم میں. ہر ادارے میں یہ رکاوٹ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ آٹومیشن نہ آئے, کیونکہ جیسی آٹومیشن آتی ہے رشوت آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ مشین تو رشوت نہیں لیتی. تو ایل ڈی اے نے بڑی امپرومنٹس کی اپنے اندر, اور یہ جو نقشے پھنس جاتے تھے, پرمیشنز نہیں ملتی تھیں اور پھر پیسہ, تو انہوں نے, میں خاص طور پہ آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایل ڈی اے کو. پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ, جنرل حیدر آپ کو بھی میں آج اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر ساری رکاوٹیں, ساری تو نہیں لیکن بہت رکاوٹیں ہٹا دی ہیں. اور اس کے لیے ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ پوری کہ کیسے انسینٹیوائز لو کاسٹ ہاؤسنگ کر سکتے ہیں, کیسے لو کاسٹ ہاؤسنگ میں ٹیکس بریکس دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا لمبا پروسیس تھا. پھر بینکوں کے ساتھ بیٹھے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھے کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ انہوں نے, پھر اسٹیٹ بینک نے لیڈرشپ دی بینکس کو, کیونکہ بینکس کو عادی نہیں ہے بینکس کہ چھوٹے لوگوں کو قرضہ دیں ہاؤس فائنینسنگ کے لیے, کیونکہ یہاں تو کانسیپٹ تھا ہی نہیں. تو اس کے لیے بھی جنرل حیدر نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے, ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے, پھر یہ جو اتھارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ون ونڈو آپریشن کی طرف جانے کے لیے بڑی کوشش کر کے آج تک ہم یہاں پہنچے ہیں. اور اس کا سب سے واضح چیز یہ ہے کہ پچھلے اس 1 مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں. سب سے زیادہ سیمنٹ بکا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کنسٹرکشن سیکٹر اب آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اور کنسٹرکشن سیکٹر ایسا ہے کہ 30 اور انڈسٹریز کنسٹرکشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو بیسکلی اگر ایک سیکٹر جس سے ساری اکانومی اٹھتی ہے, جس سے روزگار ملتا ہے, اور ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے روزگار, ہمارا ینگ پاپولیشن ہے, روزگار ملتا ہے, گروتھ ریٹ بڑھتی ہے, ویلتھ کریشن ہوتی ہے, وہ ہے کنسٹرکشن سیکٹر. اور یہ جو کوششیں سب نے کی, اتھارٹیز نے, ایل ڈی اے نے, سی ڈی اے نے, ادھر پشاور ڈیولپنگ اتھارٹی نے, انہوں نے بڑا کام کیا یہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. اور پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ نے ان کے ساتھ, سب کے ساتھ مل کے کوآرڈینیٹ کیا. پھر بینکنگ سیکٹر. اور آج میں اسپیشل خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پنجاب بینک کے پریزیڈنٹ ظفر صاحب کو, کیونکہ انہوں نے باقی بینکوں سے بڑے آگے بڑھ کے انہوں نے کام کیا اور بڑا فیسیلیٹیٹ کیا. بینکنگ کے اندر بھی لیڈرشپ چاہیے. ہر بینک کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس میں ویژن نہیں ہوتی, وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح میں نے نفع کمانا ہے. لیکن جو آؤٹ اسٹینڈنگ بینکرز ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ آتے ہیں کہ جتنا آپ اکانومی کو گرو کروائیں گے تو سب کا ہی فائدہ ہوگا, بینکنگ کا بھی فائدہ ہوگا, کہ جتنی بڑی اکانومی ہوگی اتنا ہی بینکس کے پروفٹس ہوں گے. تو اس کے اندر کئی دفعہ بینک مینیجرز آسان راستہ لے لیتے ہیں ڈپازٹس, گورنمنٹ کے ڈپازٹس رکھوا کے. تو کئی جو اب آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آ رہے ہیں مجھے بینکس, جو کہ اب اکانومی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں سے بینک آف پنجاب سب سے آگے. اور میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک جب لوگ کہتے ہیں جی نیا پاکستان کدھر ہے, جی نیا پاکستان, مدینہ کی ریاست کیا کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست, تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ نیا پاکستان اور جو ہم نیا پاکستان ماڈل کرتے ہیں کہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ایسا دنیا میں مدینہ میں ماڈل بنایا تھا جس کے اوپر دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن بنا تھا، وہ کوئی اصولوں کے اوپر بیس تھا، 2 اصولوں پہ تھا۔ ایک رول آف لا، یہ یاد رکھیں قانون کی بالادستی۔ کبھی دنیا میں کوئی سویلائزیشن اوپر نہیں آیا جس کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوئی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون، یعنی کہ قانون کی بالادستی نہیں تھی۔ اور پھر انہوں نے دوسری بات کہی کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر قانون توڑتی ہے اس کو بھی سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ اور وہ بیسس تھا ایک چیز کہ جس کے اوپر ایک دنیا کا عظیم سویلائزیشن کھڑا ہوا۔ یاد رکھیں شروع میں آتے ساتھ ہی وہ دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی تھی مدینہ میں، مشکل وقت تھا، بھوک تھی، غربت تھی مسلمانوں میں، خطرہ تھا، لیکن جو بنیاد رکھی گئی قانون کی بالادستی کے اوپر، انصاف پہ، رول آف لا پہ، وہ بیسس بنا ایک سویلائزیشن کا اوپر آنے کا۔ اور جو بھی سویلائزیشن اوپر آیا ہے وہ باقی لوگوں سے زیادہ اس سویلائزیشن میں قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ شکریہ۔